صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ علامات مکانیہ۔ اب ہم ظہور مہدی سے پہلے کی علامات مکانیہ ذکر کریں گے اور ان میں سے بھی سب سے پہلے شام کے حالات احادیث کے تناظر میں بیان کریں گے۔ ظہور مہدی سے پہلے شام کے حالات۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عن قریب شام میں ایک فتنہ ہوگا، اس کی ابتدا بچوں کے کھیل کود سے ہوگی۔ یہ فتنہ ایک طرف سے بند ہوگا تو دوسری طرف سے کھل جائے گی، اور اگر وہ اس فتنہ سے نکلنا چاہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، یہاں تک کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا اور اس آواز کو سب لوگ اپنی اپنی زبان میں سنیں گے، خبردار تمہارا امیر فلاں ہے، خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے، یہی سچا مہدی ہے، یہی سچا مہدی ہے، یہی سچا مہدی ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب شام میں ایسے واقعات ہوں گے جن کی انتہا امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور پر ہوگی، اور وہ فتنہ بچوں کے کھیل کود سے شروع ہوگا۔ شام کے شہر درعا میں ایک سکول ہے جس کا نام اربعین ہے۔ وہاں پر بچوں نے دیواروں پہ یہ جملہ لکھا ہے: ارحل یا بشار، اے بشار نکل جائے، اے دکتور اب تمہارے جانے کا باری ہے، یا کدور یا دکتور۔ ٹی وی چینل پر تیونس اور مراکش میں ہونے والے مظاہروں اور احتجاجات کو 10 تا 14 سالہ بچوں نے دیکھا، تو انہوں نے بھی کھیل میں یہ نعرے دیواروں پر لکھ دیے۔ سیکورٹی فورسز نے ان کو پکڑ کر بجلی کے کرنٹ دیے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے، بعض بچوں کو شہید کر دیا جن میں حمزہ الخطیب اور تامر وغیرہ ہے، جن کے نام اور ویڈیوز نیٹ پر دستیاب ہے۔ پھر ظلم کے خلاف 8 دن بعد پہلی بار شہری سطح پر اپنے بچوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین صرف اپنے بچوں کی رہائی چاہتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن مظاہرین پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور یوں ہر جگہ طبل جنگ بچ گئی۔ ایک جانب سے جنگ کے انگارے بجتے تو دوسری طرف سے فسادات کا طوفان کھڑا ہو جاتا، اور یوں شور شو کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیگر ممالک میں تو بظاہر اس میں کچھ نہ کچھ کمی دیکھنے میں آئی، مگر ملک شام میں یہ سنگین رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اقوام متحدہ کے علمبردار، جینوا کی تنظیموں اور کئی اسلامی ممالک نے کوششیں کی، لیکن یہ مشکل کہیں سے حل نہ ہوئی، یہاں تک کہ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور اس کو ہر زبان والا اپنی علاقائی زبان میں سن سکے گا، جیسا کہ اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اسی دور میں ہوگا، یعنی جہازوں گاڑیوں کا دور، اور ایسے ہی سیٹلائٹ سسٹم اور فضائی چینلز وغیرہ مصنوعی سیارے جو بادلوں سے اوپر ہے، کل عام امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق باتیں نشر کریں گے، جیسا کہ